السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹ صدیق جان صاحب سے۔ پاکستان کے ساتھ مخلص کون ہے؟ کون پاکستان کے ساتھ مخلص ہے؟ اعجاز الاحسن صاحب، مظاہر اکبر نقوی صاحب، یا عائشہ ملک صاحبہ اور منیب اختر صاحب، یا یہ آئینی بینچ والے جن کے فیصلے کے بعد، جن کے فیصلے کو بنیاد بنا کے ملٹری کورٹس میں سویلینز کو سزائیں دی گئیں اور پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف اس وقت بیانیاں بنائیں، پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے اور خدا نہ خواستہ پاکستان پر پابندیاں لگ سکتی ہیں، پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس جا سکتا ہے، $10 ارب کا سالانہ پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے، جہاں پہ ہم ایک ایک ٹکے کے لیے ہم جو ہے وہ منتیں ترلے کر رہے ہیں پوری دنیا کی۔ $10 ارب سالانہ کا پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے اس آئینی بینچ کی وجہ سے، جس آئینی بینچ نے اجازت دی، اس قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے جس نے اپنے یار کی سربراہی میں بینچ بنا کر اور اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا جس کا فیصلہ تھا اس فیصلے کو معطل کروایا۔ تو اب پاکستانیوں کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ جرم تھا اعجاز الاحسن صاحب کا، یہ وہ جرم تھا مظاہر اکبر نقوی صاحب کا، جس جرم کی پاداش میں ان کو ریزائن کرنا پڑا، ان کو اپنی پوزیشن چھوڑنی پڑی۔ لیکن خیر اللہ تعالیٰ ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر بندوں کے ہاتھ میں ہوتی تو اس وقت سب سے پاکستان کے معزز جو ہیں وہ کون لوگ ہوتے؟ وہی ہوتے جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس اقتدار ہے۔ لیکن کیونکہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس وقت صورتحال آپ کے سامنے۔ آج اعجاز الاحسن صاحب نہیں ہیں سپریم کورٹ میں، مظاہر اکبر نقوی صاحب نہیں ہیں، لیکن آئینی بینچ سے زیادہ ان کی عزت اور احترام ہے کہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، وہ چابی والے کھلونے نہیں بنے، چھوڑ دی پوزیشن، ٹھیک ہے، وہ جس وجوہات سے چھوڑی آئیں گی چیزیں، ایک وقت آئے گا جب ایک ایک چیز سامنے آئے گی کہ کیوں انہوں نے پوزیشن چھوڑی، معاملہ کیا تھا، اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک کیا تھا۔ اب بھی دیکھ لیں اعجاز الاحسن صاحب ہوتے، اگر اعجاز الاحسن صاحب ریزائن نہ کرتے تو اس وقت منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کب سے جو ہے انہوں نے یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی منصور علی شاہ صاحب نے نہیں دینا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے۔ منصور علی شاہ صاحب قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے رہتے، قاضی فائز عیسیٰ آج آئینی عدالت کے سربراہ ہوتے، اور منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان ہوتے، اور اعجاز الاحسن صاحب پھر بھی نہ بنتے، وہ ہوتے بھی تو نہ بنتے، اور منصور علی شاہ صاحب بالکل قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے رہتے۔ یہ میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکل بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کی سزاؤں کے بعد پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے، اب بیرونی سرمایہ کاری ایک خواب ہے، کیونکہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی کا جنازہ اٹھایا جا چکا ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آپ دباؤ کے ذریعے وقتی طور پر دکھاوے کے استحکام تو لا سکتے ہیں، مگر جب تک ملک میں سرمایہ کاری نہیں آتی اور عوام کا حکومت پر اعتماد بحال نہیں ہوتا، روزگار اور معاشی بدحالی کو روکا نہیں جا سکتا۔ ملک کی معاشی ترقی کا ایک ہی بنیادی ستون ہے جو اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری ہے۔ نمبر 2، انٹرنیٹ کی بندش۔ پی ٹی آئی کو کراش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ملک کی آئی ٹی کی معیشت کو بری طرح متاثر کر دیا گیا ہے۔ مستقبل آئی ٹی کا ہے، لیکن آزادی اظہار رائے سے خوفزدہ حکومت نے انٹرنیٹ میں خلل پیدا کر کے نوجوانوں کے روزگار کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ متاثر کر دیا ہے۔ ہم عالمی مارکیٹ میں مقابلے کے قابل نہیں رہے، وہ سارے کاروبار جو انٹرنیٹ سے منسلک ہیں انہیں تباہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، سیاسی عدم استحکام۔ ایجنسیز کی سیاسی معاملات میں مداخلت سے ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام ہے۔ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ فراڈ الیکشن، جھوٹ اور فریب پہ کھڑے جعلی نظام کے ہوتے ہوئے سیاسی اور معاشی استحکام ناممکن ہے۔ نمبر 4، دہشت گردی۔ کے پی کے اور بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے معیشت کی بحالی ممکن نہیں ہے۔ میں 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ملٹری آپریشن مسائل کا حل نہیں، آپ کو دہشت گردی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیر پا سیاسی حل نکالنا ہوگا، ورنہ دہشت گردی کے ناسور کا جڑ سے خاتمہ ناممکن ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں دھڑلے سے جھوٹ بولا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو دوبارہ آباد کاری کی تجویز خود جنرل باجوہ نے تحریک انصاف دور میں کابینہ کے سامنے پیش کی تھی، جس پر مراد سعید، نور اللہ قادری اور قبائلی علاقوں اور مالاکنڈ سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی نے اس کی شدید مخالفت کی تھی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مقامی آبادی کو اعتماد میں لیے بغیر اٹھایا جانے والا کوئی بھی قدم دیر پا حل کی طرف نہیں لے جائے گا۔ کابینہ کے بعد اس وقت کی اپوزیشن کو بھی فوج اور سیکورٹی ایجنسیز کی طرف سے بریفنگ دی گئی تھی۔ ہماری حکومت کے خاتمے کے بعد پی ڈی ایم حکومت کو بریف کیا گیا تھا۔ اکتوبر 2021 میں جنرل فیض کا تبادلہ ہو گیا اور اس کے بعد کبھی یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں اٹھایا گیا، نہ اس پر ہمارے دور میں عمل ہوا۔ اگر آباد کاری سے ہی دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے تو مغربی بارڈر کے پار بمباری کیوں کی جا رہی ہے؟ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات ہم مان لیں کہ میرے دور میں دہشت گردوں کو آباد کر دیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے، تو پھر آپ افغانستان میں بمباری کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے حالات قابو سے باہر ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ چلیں کے پی کے میں تو سمجھ آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم نے دہشت گردوں کو یہاں پہ آباد کیا، بلوچستان میں کیوں دہشت گردی ہو رہی ہے؟ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ کنویں سے پانی نکالتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا،
مستقل حل کے لیے اپنی کوتاہیوں اور ناکام پالیسیز کا نہ صرف اعتراف کرنا ہوگا بلکہ ان کی تصحیح بھی کرنی ہوگی، ان کو ٹھیک بھی کرنا ہوگا۔ ISBR کو جواب تو ملٹری کورٹس پر بھی دینا چاہیے۔ کون سا قانون آپ کو جج، جیوری اور خود ہی جلاد بننے کی اجازت دیتا ہے؟ ملٹری کورٹس کے ٹرائل شفافیت پر مبنی نہیں ہوتے۔ ہمارے دو مطالبات بالکل جائز اور فوری عمل درآمد کے لیے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کو ہم نے اس لیے فوری مطالبات کا حصہ نہیں بنایا کیونکہ وہ طویل کام ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ اگر حکومت مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ اقدامات نہیں لیتی تو ہماری ترسیلات زر کی بائیکاٹ کی مہم پورے زور و شور سے جاری رہے گی۔ عمران خان یہاں پہ کیٹیگوریکل کہہ رہے ہیں جاری رہے گی، اٹس مین کہ جاری ہے، جبکہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ابھی کال ہی نہیں دی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ نواز شریف اب سیاست کا 12واں کھلاڑی ہے، کیٹیگوریکل انکار کیا۔ اس سے پہلے علیمہ خان صاحب نے بھی بتایا کہ عمران خان نہیں بیٹھیں گے ان چوروں ڈاکوں لوٹیروں کے ساتھ۔ عمران خان کہتے ہیں کہ 9 مئی ایک پری پلان آپریشن تھا جس کی وجہ سے تمام مقامات کی CCTV فوٹیج جان بوجھ کر غائب کی گئی۔ مجھے 9 مئی کو کالر سے پکڑ کر ڈنڈے مار کر اور گھسیٹ کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا ہی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ عوام رد عمل دیں۔ اس دن بھی ہمارے 25 لوگ شہید، سینکڑوں زخمی اور 4 لوگوں کو اپاہج کیا گیا۔ ہم پر ہی ظلم کر کے ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنا لیے گئے اور 10,000 کارکنان کو جیلوں میں بھر دیا گیا، جس کے بعد لوگوں پر تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور اس کا مقصد صرف اور صرف لندن معاہدے کے تحت PTI کو کچلنا تھا، کیونکہ جن لوگوں نے PTI چھوڑ دی ان پر مقدمات 9 مئی کے ختم کر دیے گئے۔ اس لیے اس واقعے پر 9 مئی کے واقعے پر شفاف اور آزادانہ جوڈیشل کمیشن کا قیام بہت اہم ہے۔ 9 مئی کے بعد 8 فروری بھی ہوا جس میں قوم نے آپ کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ 26 نومبر کو اسلام آباد میں معصوم شہریوں کا قتل عام کیا گیا اور کئی لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ یہ لوگ قبائلی علاقوں سے نہیں اسلام آباد سے غائب کیے گئے اور ہمیں خدشہ ہے کہ انہیں لال مسجد آپریشن کی طرح غائب کیا گیا ہے۔ اس لیے آزاد جوڈیشل کمیشن بہت ضروری ہے۔ علیمہ خان صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ لال مسجد کے واقعے کے بعد جس طرح سے لوگوں کو لاشوں کو دفنایا گیا تھا اسی طرح سے لوگوں کو 26 نومبر کو بھی دفنایا گیا ہے، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب آئیں اس بات پر کہ اس وقت صورتحال کیا دیکھیں۔ ایک تو حکومت دعوے کر رہی ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، حالانکہ عام آدمی اچھی طرح جانتا ہے کہ مہنگائی کی صورتحال کیا ہے، وہی تباہی اور بربادی ہے۔ لیکن PTI کی آپ نے دیکھا کہ ایک بھی پریس کانفرنس فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ PTI نے مہنگائی کے اوپر نہیں کی۔ اس سے بڑی مطلب کوئی توجہ نہیں ہے PTI کی عوامی ایشوز کے اوپر۔ ٹھیک ہے، باقی 26 نومبر تو ترجیح نمبر 1 ہے، وہ بھی کون سی ترجیح نمبر 1 ہے؟ وہ عمران خان کی ہے۔ PTI کی حالت آپ دیکھ لیں کہ لاسٹ جو 2 ہیئرنگز ہوئی ہیں 26 نومبر کے ثقافت کی، دونوں پہ بیسٹ غور صاحب نہیں پہنچے اور سماعت ملتوی ہونے کے بعد پہنچے ہیں۔ PTI کا کوئی MNA، کوئی MPA، کوئی سینیٹر، کوئی مرکزی بندہ نہیں پہنچا وہاں پہ 26 نومبر والے استغاثے کے اوپر، کیونکہ وہ طے کہ ہم نے کوئی یہاں اس کو نہیں آگے لے کر چلنا 26 نومبر والے واقعے کو۔ ظاہر ہے PTI کی قیادت اس وقت کمپرومائز ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ اس کو بڑا ایک لو پروفائل رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں جناب اس پہ کہ لاہور اور پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بالکل کوئی تحریک انصاف ہمیں ایکٹیو نظر نہیں آتی۔ دیکھیں وہاں پہ ملک احمد خان بچر صاحب کر رہے ہیں، لیکن ایک تو لاہور میں نہ اس طرح سے میڈیا کور کرتا ہے، نہ اتنا سوشل میڈیا ادھر ہے۔ دباؤ بڑھے گا جب یہاں سے وفاق سے بیٹھ کے، اسلام آباد سے بیٹھ کے پریس کانفرنسز ہوں گی اور مرکزی PTI کے لوگ ملک احمد خان بچر کو یہاں ساتھ بٹھا کے اس کے اوپر پنجاب کے اوپر پریس کانفرنس کریں گے۔ تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔